السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ام مصطفیٰ، سوال ہے آپ کا اس حدیث کے تعلق سے جو ترمذی ابن ماجہ میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کے حوالے سے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور اس روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام الدنیا یوم، اور بعض جگہ پر الفاظ ہیں ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجۃ۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی یہ روایت، ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 1728 اور ترمذی میں اس کا نمبر ہے 758۔ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کے حوالے سے یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ ابن ماجہ 1728 میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی مشکات المصابیح میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اسی طرح سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں 5142 میں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور ضعیف الترغیب والترہیب 734 میں جناب علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ضعیف الجامع 5161 میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور ترمذی کے اندر بھی علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے حوالے سے یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت میں صحیح حدیث بھی موجود ہے۔ یہ ضعیف حدیث کیا ہے؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام الدنیا ایام احب الی اللہ سبحانہ ان یتعبد له فیہا من ایام العشر۔ دنیا کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہو۔ ان 10 دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور اس حدیث کے اندر بتایا گیا وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ فِيهَا لَيَعْدِلُ صِيَامَ سَنَةٍ۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں برابر ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے 9 دنوں میں ایک دن کا روزہ وہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ وَلَيْلَةٍ فِيهَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ان کی ایک رات وہ شب قدر کے برابر، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے ایک رات کا قیام وہ شب قدر کے برابر ہے۔ تو یہ روایت سندن ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، عشرہ ذی الحجہ کے یہ دن زیادہ فضیلت والے، افضل ہیں اور محبوب ہیں، اس پر صحیح حدیث موجود ہے، لیکن یہ حدیث کہ ان 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ رکھنا، یاد رکھیے 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ ہے۔ یوم النحر عید قربان کا دن وہ کھانے اور پینے کا دن ہے، وہ روزہ رکھنے کا دن نہیں ہے۔ تو یہ دن اللہ کے ہاں زیادہ افضل اور محبوب ہیں، مگر یہ کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں کسی ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزوں برابر، اور ان راتوں میں کسی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر شب قدر برابر ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ صحیح حدیث کیا ہے؟
صحیح حدیث ابن ماجہ 1727 اور یہ روایت ہے صحیح بخاری میں 969 نمبر پر۔ اس میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام، فرمایا کوئی دن ایسے دن نہیں ہیں العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، کہ ان میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے ہوئے اسی عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ اور یہ دن کیا ہیں؟ یہ دن ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، ہاں الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، مگر وہ مجاہد جو اپنی جان لے کر بھی جاتا ہے، اپنا مال لے کر بھی اللہ کی راہ میں جاتا ہے۔ مجاہد کا مال کیا ہے؟ مجاہد کا مال اس کا گھوڑا ہے، مجاہد کا مال اس کی تلوار ہے، زرہ ہے اور ڈھال ہے، آج کے دنوں میں بندوق ہے، کلاشن ہے، گرنیڈ ہے۔ فرمایا الا رجل خرج بنفسی ومالی، مگر وہ آدمی، وہ مجاہد جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا، فلم یرجع من ذالک بشیء، پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ آیا، اس کا گھوڑا بھی اللہ کی راہ میں قربان، اس کے ہتھیار بھی اللہ کی راہ میں قربان، وہ خود بھی اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مگر باقی ان ایام میں کیے ہوئے اعمال وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں زیادہ جو ہیں وہ محبوب ہیں۔ تو یہ ہے عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے صحیح حدیث۔ یہ روایت کہ ان دنوں میں ایک روزہ وہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ان راتوں میں سے ایک رات کا قیام وہ شب قدر کے برابر ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب الرحمن سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اعمال میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔